अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। आज वक्त स्पेशल के प्लेटफॉर्म में बात करेंगे पाकिस्तान के ख़ुसूसी तौर पे पंजाब के एक ऐसे शोबे जिस पे शायद हुकूमत की तवज्जो नहीं दी जाती। बात करें माइंस और मिनरल्स डिपार्टमेंट की। मेरे साथ इंजीनियर खालिद परवेज़ साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान माइंस ऑनर एसोसिएशन के। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब माइंस की जब बात करते हैं तो हुकूमत ये कहती है कि उसने पिछले साल जो बजट जो पिछले साल रवा साल का माली साल का बजट था उसमें बेहतर इजाफा किया है। हुकूमत की जानिब से 393 मिलियन रुपीस का बजट लगाएगा और उनका ये मानना है कि माइंस की तरफ तवज्जो दी जा रही है, लेकिन अमली तौर पे काम नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान शायद बदकिस्मत से एक ऐसा मुल्क है जहाँ माइंस बहुत ज़्यादा, हमें अक्सर ये बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, लेकिन वो शायद सामने नहीं आते। इसकी क्या वजह है? खालिद परवेज़ साहब से जानते हैं। खालिद साहब, माइंस पाकिस्तान में है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान भाई, आपने जो सवाल किया है ये बिल्कुल जायज़ है। पहले तो मैं आपकी टेलीविज़न इस ग्रुप का और इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस सेक्टर के मुतल्लिक पूछने के मुतल्लिक आपने टाइम निकाला। पाकिस्तान में जब हमारा वजूद में आया हमारा ममलकत पाकिस्तान, तो सिर्फ 5 मिनरल की निकासी हो रही थी। आज अल्लाह के फजल करम से 101 मिनरल पूरे मुल्क में दरियाफ्त हैं और सूबे पंजाब में 27 मिनरल निकाले जा रहे हैं। अब ये वक्त के साथ साथ जो कुछ तरक्कियाँ हमने की उसकी बहुत सारी वजूहात थी, और जहाँ तरक्की होनी चाहिए थी वहाँ क्या प्रॉब्लम हुए हैं उनका भी मैं आपकी इजाज़त से ज़िक्र करूँगा। पाकिस्तान बनने के बाद हमारी सनत कानकनी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो हुकूमत वक्त ने एक ब्यूरो ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बनाया। उसमें लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में फैसिलिटेट भी किया, उनको इनकरेज किया कि आप आएँ, आपको हम लीजें देते हैं, आप चलाएं। और फिर 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक तब्दीली आई कि ब्यूरो को तोड़ के एक डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, इंडस्ट्रीज़ और लेबर बना दिए गए, और उसके अंदर जो माइंस की सेफ्टी का मामला था वो लेबर में चला गया, लेबर लॉज वाला। जो माइन ओनर्स को राइट्स देने वाला महकमा था वो इंडस्ट्रीज़ में चला गया। ये सिलसिला चलता गया। फिर अगर एक वक्त आया कि उसकी और छानबीन हुई, तो उन्होंने कहा जी कि लेबर डिपार्टमेंट बिल्कुल अलहदा हो जाए और इंडस्ट्रीज़ अलहदा हो जाए। हमने जितने भी टेक्निकल आदमी थे या माइन ओनर्स, वो हर वक्त इसी जद्दोजहद में थे कि हम मुल्क को खुद कफ़ील कर दें मादनियात में, हमारा रोल भी उजागर हो जाए। और इस ज़मन में सभी की राय थी कि डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल एक अलहदा महकमा होना चाहिए, जिस तरह एग्रीकल्चर। लेकिन 95 का जो एक्ट बना उसके बाद 2002 में इंडिपेंडेंट इदारा बना दिया गया, इंडिपेंडेंट पॉलिसी सामने आई, और उसके बाद कहा गया कि ये डिपार्टमेंट जो है इंडिपेंडेंटली काम करेगा गवर्नमेंट के शेल्टर के नीचे। अभी ये हाल ही दिनों में आपने करारदाद खालिद परवेज़ साहब पास करवाई जिसमें कहा गया कि इसको अथॉरिटी बनाया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि इशू क्या है। ये आपने ब्रीफ हिस्ट्री बताई कि इस तरीके से काम चलता रहा, ये चेंजेस आए, लेकिन 95 में एक एक्ट आया, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक इदारा बना दिया, 2002 में इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई कि कहा गया कि इस इदारे को काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब क्योंकि इसके दौरान भी मामला ये उठते रहे कि उसमें शायद करप्शन है, उसमें काम नहीं हो रहा तरीके से। अब अगर गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी बनाती है, उस पर चेक एंड बैलेंस बनाना चाहती है, तो आपको क्या एतराज़ है? हमें हुकूमत की हर वो सोच जो मुल्क के मामलात को आगे बढ़ाएगी, हम हुकूमत के साथ हैं। जहाँ हुकूमत में ज़ातियात को उभारने के लिए को प्रोग्राम बनाए जाएंगे, हमें उनसे इख्तलाफ है। जो मौजूदा कवानीन हैं अपनी जगह कायम, 1995 की मिनरल पॉलिसी और 2002 के जो रूल्स बनाए गए, एक अलहदा महकमा बन गया, ठीक चल रहा था या बुरा चल रहा था, लेकिन एक अच्छी काविश थी हुकूमत की, उस वो काबिल तारीफ़ है। उसमें इन्होंने ये किया कि उन कवानीन के तहत इस महकमे का सरबराह एक टेक्निकल प्रोफेशनल आदमी होना था, जो इन्होंने महकमा तो बना दिया, लेकिन फिर ब्यूरोक्रेट्स जो नॉन प्रोफेशनल थे वही सेक्रेटरी बने, उन्हीं को आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्टर जनरल भी बना दिया। तो इस खिचड़ी से ना हम तीतर रहे ना बटेर रहे। अब हुकूमत ने कहा जी कि इस बंदे को भेज रहे हैं, इसको लीजें दे दें, इसकी कैंसिल कर दें। कवानीन में इस जोड़ तोड़ का वजूद इतना आसानी से अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आप
اس محکمہ جو ابھی موجودہ کام کر رہا ہے اب اس سے بھی پریشان ہے؟ اس محکمے میں اس میں ٹیکنیکل لوگ نہیں بیٹھے؟ ہاں جی، اس میں ٹیکنیکل لوگ نیچے کی سطح پر ہیں، اوپر تک نہیں ہیں. اوپر تک نہیں. اچھا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہاں اس کو روکتے ہیں، اسی بات پہ دوبارہ آتے ہیں تاکہ لوگوں کو بریف سمجھ آ جائے. منرلز اور مائنز کا کام ہوتا کس طرح؟ کیونکہ ابھی آپ نے نشاندہی کی لیزنگ کی، یہ اصل طریقہ کار کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایشو کیا ہے؟ معدن جو منرل جس کو بولتے ہیں، ہر وہ چیز کو قدرتی طور پہ موجود ہو اور وہ اکنومیکلی وائبل ہو، نکال کے ہم اس کو بیچ سکیں، اس سے کوئی انڈسٹری بنا سکیں، اس کو منرل کہیں گے. ٹھیک ہے، اب پاکستان میں منرلز موجود ہیں، کوئی بھی ایریا آپ اسپیسیفکلی ایکس وائی زی ایریا لے لیتے ہیں، وہاں سے منرل نکالنا کیسے جاتا ہے؟ جی، پنجاب کے معاملے میں اگر ہم بات کریں تو کوئلہ، نمک، سلیکا سینڈ، لائم سٹون، ڈولومائٹ، یہ موٹی موٹی منرل ہیں. اب کوئلہ نکالنے کے لیے وہ سطح پہ تو کوئلہ نہیں پڑا ہوگا، زمین کے نیچے ہے. ہم اس پہ ڈرلنگ کرتے ہیں. ڈرلنگ کرنے کے لیے بھی کم از کم 3 ہول ہونے چاہیے. ایک فطرتی طور پہ پروفیشنل تقاضا ہے، اور اس سے ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں معدنی دولت کتنی ہے، کوئلہ کتنا ہے، کس مقدار میں پڑا ہے یا نہیں پڑا. اس کے بعد ہم پھر اس کوئلے تک پہنچنے کے لیے ہم ڈیولپمنٹ کرتے لیکن ہیں. آپ سوال یہ ہے کہ آپ اس کوئلے تک کس طرح پہنچتے ہیں؟ گورنمنٹ آپ کی اجازت دیتی ہے، لائسنس ملتا ہے آپ کو، ٹینڈر پاس ہوتا ہے، کس طرح آپ کس طرح اتھارٹی کس طرح بنتے ہیں؟ یہ لیزز کا جو سلسلہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں کہیں ایک بندے کو ایک منرل ملی، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈسکوری ہوئی. وہ منرل کا پتہ کر کے یا پوچھ گچھ کر کے وہ آتا ہے محکمے کے پاس کہ مجھے لائسنس دے دیں تاکہ میں اس پہ ایکسپلوریشن کر سکوں. گورنمنٹ ایک آنا بھی نہیں دیتی، کاغذ کا ٹکڑا دے دیا، آپ نے ساری انویسٹیگیشن کی اور 3 سال میں آپ نے کہا جی کہ میں نے اتنے ذخائر ثابت کر دیے ہیں. اس لائسنس کو بعد جب گورنمنٹ یہ اسیسمنٹ کرتی ہے کہ اس نے واقعی محنت کی ہے، اس کو لیز دے دیتے ہیں 20 سال کی، اور وہ لیز میں اس کو اجازت ہے کہ وہ معدنی دولت نکال کے مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے. حکومت سوائے اس کے کہ کاغذ کا ٹکڑا دے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے کہ ہمیں کو بینک بنا کے دیا ہو، کو سڑکیں بنا کے دی ہوں کہ مائنوں تک جائیں گی، یا سہولیات دی ہوں. مائننگ کے ساتھ وہ اس حد تک سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے کہ مائننگ انڈسٹری کو کبھی فارسٹ والے، جب آپ مائن لیتے ہیں لیز پہ تو گورنمنٹ کو کیا پے کرتے ہیں؟ جب ہم معدنی دولت نکالیں گے تو سب سے پہلے تو امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے. فار ایگزامپل کوئلے کی وہ کان جس میں 18 مہینے کی ڈیولپمنٹ کے بعد 10 یا 15 ٹن کوئلہ نکلے گا، اس پہ 2.5 کروڑ روپے لگتا ہے، اور اس میں امپلائمنٹ 250 بندوں کی ہو جاتی ہے. لیکن اتنے پیسے سے اگر میں کوئی انڈسٹری لگاؤں تو وہ 50 بندے بھی روزگار نہیں ہوں گے. لیکن معدنی دولت سے میں میاں والی، جہلم، ڈی جی خان، یہ بہت سارے دور افتادہ ضلعوں میں روزگار دیتے ہیں. روزگار دیں گے، پھر جو معدنی دولت نکلے گی رائلٹی دیں گے، پھر اس کی ایکسائز ڈیوٹی پے کریں گے، اور بے بہا جو ٹیکسز ہیں، سیل ٹیکس وہ آئے گا، انکم ٹیکس وہ آئے گا. تو یہ ساری چیزیں، میں ایک چیز بتا دوں کہ پاکستان کی آبادی کا 14% لوگوں کا انحصار مائننگ پہ ہے پورے پاکستان میں. لیکن پاکستان کے مائننگ انڈسٹری پہ حکومت کا یا شعبوں کا یہ میرا خیال ہے 1-2% بھی نہیں ہوگا بجٹ کا جو مائننگ پہ لگا. اچھا، یہ جو پریزیڈنشل آرڈر 8 اس کا ایکٹ 1961 اور کلاس 61 جو ریونیو ایکٹ تھا جس کے تحت یہ لائسنس دیا جاتا ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ مطلب آپ کی پوری جو ایسوسیشن ہے وہ آپ اس کو منظور؟ یہ چیزیں ہیں جو موجودہ قوانین جو ڈپارٹمنٹ بنائیں اس کے تحت رہیں. اس کے اندر جو خامیاں ہیں بندوں کی ہیں، سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر وہ بندے ٹرینڈ نہیں ہیں ان کو ٹرینڈ کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈ اپ کریں، ان کو مینیجریلی. اچھا، پھر وہی بات آ جاتی ہے خالد صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون ٹھیک ہے، لوگ ٹھیک نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کوشش یہ کری کہ ایک ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کر دیا جائے، اگر اتھارٹی بنا دی جائے جہاں چیک اینڈ بیلنس ہوگا، سوال کیا جائے گا، جواب دیا جائے گا، ٹیکنیکل لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، تو پھر کیا اعتراض ہے؟ اس پہ اعتراض مجھے یہ ہے کہ آج وہ سبجیکٹو اپروچ کی ڈومینیشن نہیں ہے. یعنی ذاتیات کو، ذاتی خواہشات کو میں کرنا بھی چاہوں تو موجودہ قوانین میں نہیں کر سکتا. اور بندوں کی اصلاح کریں، ان کو ڈیولپ کریں. اتھارٹی بنانے سے بندوں کی اصلاح نہیں ہوگی،
बंदे तो वही हैं जो काम इधर करेंगे या उधर जाके अच्छा, करेंगे। लेकिन इश्यू क्या है? मतलब इश्यू अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अगर एक डिपार्टमेंट अथॉरिटेटिव मोड में चला जाता है तो माइनर्स की प्रॉब्लम्स क्या आएंगी उससे सामने? बिल्कुल सही है। पहली बात तो यह है कि हमें जो एक सिक्योरिटी का या तहफ़्फ़ुज़ का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने मुझे जो लीज़ दी है 20 साल के लिए, ये मेरे पास रहनी भी है कि नहीं रहनी। नंबर 2 ये है कि करप्शन को बड़ा फ़रोग होगा, जैसे LDA में, CDA में है। ज़मीनों को डेवलप करके प्लाट बनाना बिल्कुल डिफरेंट है। माइन की डेवलपमेंट करके उसको 20 साल में इस मकाम पे ले आना कि उससे मुल्क की दौलत भी निकले, रोज़गार भी बढ़ते जाएं, हम रॉयल्टी भी बढ़ाते जाएं और आगे आगे दरियाफ्त की जो सोच है उसको भी बढ़ाते जाएं। अथॉरिटी मोड में ये काम नहीं होगा। अथॉरिटी वाला काम डंग टपाऊ काम है। शख्सियात सर, अगर एक महकमे में एक टेक्निकल आदमी बैठा ही नहीं हुआ, चाहे वो DG है, चाहे वो सेक्रेटरी है, जो भी हेड कर रहा है, अगर वो टेक्निकल आदमी बैठा ही नहीं हुआ और अथॉरिटी मूड में जाता है और एक टेक्निकल लोग आते हैं जो आपकी पसंद का शायद आदमी हो कि ये टेक्निकल आदमी ये जानता है किस तरीके से काम होता है, तो तभी मंजूर नहीं होगा? देखें जी, महकमे में अगर टॉप का बंदा टेक्निकल नहीं है, DG टेक्निकल नहीं लगाया, बाकी सारे टेक्निकल हैं। जब अथॉरिटी मोड में चले जाएंगे ये टेक्नोक्रेट से बात छीन के ये चली जाएगी ब्यूरोक्रेट्स में और पार्लियामेंटेरियन के पास। MP आ जाएंगे, MNA आ जाएंगे और फिर हमारा मसला शुरू हो गया कि इसको लीज दे दो, इसको दे दो, इसको ना दो। एग्जैक्टली तो वो ये जो बंदरबांट वाला मामला है ना, हम इसके हक में नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जहां हमारी काविशें हैं, हमने सब अपनी तन मन धन की बाजी लगा के इन्वेस्टमेंट की है, उसका भी तहफ़्फ़ुज़ हो। हमें ये यकीन हो कि 20 साल के बाद जब हम काम कर लेंगे, अगले 20 साल भी हमने इसी मिट्टी से सोना भी निकालना है, कोयला भी निकालना है, तो ये यकीन हो। अच्छा, अब अगर आप एक माइन के लिए आप भी अप्लाई करते हैं, मैं भी अप्लाई करता हूँ और बाकी लोग भी अप्लाई करते हैं माइन के लिए कि हमें ये चाहिए माइन, तो क्राइटेरिया क्या होता है? किस तरीके से, किस क्राइटेरिया को फॉलो करके माइन अलॉट की जाती है? पहले क्राइटेरिया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी अगर कोई एरिया अवेलेबल है जो पहले आ गया और उसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज हैं, दोनों में देखेंगे कि इनमें काम करने वाला कौन है, सिंसियरिटी, पैसे कितने हैं, वसाइल कितने हैं, उसको वो रकबा प्रायोरिटी भी देंगे और उस प्रायोरिटी पे लीज मिलती। लेकिन आजकल इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है कि नीलामी कर दो, हर चीज़ नीलाम हो रही है। तो इस सिस्टम को तो मैं अभी टच नहीं कर रहा, बाद में करेंगे। वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा मसला है कि ये एक रेगुलर जो रूटीन पूरी दुनिया में तयशुदा है उससे हट के हर चीज़ पे तजर्बे आप करते जा रहे हैं। करें तजर्बे, अच्छी बात के लिए सोच भी नहीं लेके आए, तजर्बे भी करें। लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री में जब आप पैसा लगाते हैं, 9 साल चाहिए हमें उस माइन को डेवलप करने के लिए। सबसे ज़्यादा सब्र अगर दरकार है तो वो माइनिंग में है। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। हमारी हुकूमत वक्त चाहे फेडरल गवर्नमेंट की हो चाहे सूबे की, इनमें बर्दाश्त नहीं है। माइनिंग ओरिएंटेड इनमें टॉलरेंस नहीं है कि 9 साल देख लें। ये कहते हैं कि आज एक स्कीम मंजूर हुई है, 2 साल में ये कोला निकल आए, मद नहीं निकल आए। कोई मशीनें हमारे पास हैं नहीं, एनर्जी आपके पास है नहीं। सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही। ना हमें बिजली वहाँ पे है, ना सड़कें हैं। हाँ, जहाँ इन्होंने एक ख़ास तौर पे चनियोट वाला मामला जो है, एक प्रोजेक्ट रिलेटेड बजट दिया है, उसको एक ख़ास काम दिया है, कंसल्टेंट को वो करके हट जाएंगे। जब वहाँ भी या किसी जगह माइनिंग वाला आएगा उसको कोई कंसेशन नहीं। सर, ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बजट 2016 और 17 के लिए इतना इजाफा कर दिया है, तो वो बजट कहाँ जाएगा? ये बजट जो हमारे ऊपर नहीं लगता, ये बजट एक नई डेवलपमेंट स्कीमें बनाते हैं। कहीं गाड़ियाँ होंगी, किसी महकमे का इक्विपमेंट होगा, किसी जगह को ड्रिलिंग शायद उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बनाई होगी, लेकिन हमारे माइनरों के लिए एक आना भी नहीं है इसमें। वो कह रहे हैं कि हम फॉरेनर इन्वेस्टर को प्रमोट कर रहे हैं, उसको लेकर आ रहे हैं। अब बात यह है कि एक घर में जो बंदे पड़े हुए हैं उनका तो आप ख्याल नहीं करते, तो पड़ोसियों को या बाजार से पकड़ के बंदे ले आएंगे, जी ये बड़े अच्छे हैं, इनको घर में बिठाएं। ये इस तरह नहीं काम। अच्छा, गवर्नमेंट कोई ट्रेनिंग वगैरह भी करवाती? क्योंकि अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया कि गवर्नमेंट ने जो बजट अनाउंस किया है उसमें एक ट्रेनिंग स्कूल भी बनाए जाएंगे, सुपरविजन के लिए भी, टेक्नीशियंस के लिए भी, मतलब वो कंपटीशन चाह रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है ऑन ग्राउंड? पाकिस्तान में ट्रेनिंग के सिलसिले में मैं बानी हूँ। हमने एक पंजाब स्कूल ऑफ माइन जो बनाया हुआ है सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग के लिए,
وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ہی سوچ سے وہ بنا. اس طرح کے ادارے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر صوبے میں ہونا چاہیے. اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں, اگر اور بھی بنا لیں تو بنا لیں. لیکن ابھی پریکٹیکلی کچھ کر رہی ہے کر رہی ہے. کٹاس میں وہ میرے دور میں بنا تھا, میں اس کا ڈائریکٹر بھی رہا ہوں. 14 سال اس سوچ کو پختہ کرنے میں مجھے لگے, اور اس کے جو بچے وہاں سے پڑھ کے کتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ اور آپ کے لوگ جو مائنز اون کرتے ہیں, مائنز پہ کام کرتے ہیں صوبے کو؟ میں اس طرح اس کو کروں گا بیان کہ ہماری جو پروڈکشن ہے تقریباً 12 لاکھ کے قریب کوئلے کی ہے, اور 15 سے 20 لاکھ کے درمیان سالٹ کی ہو جاتی ہے. ان پہ رائلٹی ہماری چلتی ہے, اور رائلٹی میں میرا حال ہے گورنمنٹ کو 200 کروڑ روپے کے قریب یہ کلیکشن ہوتی ہے. پھر ایکسائز ڈیوٹی ہے, ایکسائز ڈیوٹی میں بھی ان کو اس سے آدھی رقم کے قریب ایکسائز ڈیوٹی میں آ جاتی ہے, اور پھر سیل ٹیکس جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کے علاوہ انکم ٹیکس, تو اگر سب کو ملا جلا کے دیکھیں تو یہ ہمارے 500 کروڑ روپے کے قریب یہ پنجاب سے 500 کروڑ پنجاب کو ریونیو پنجاب کو جنریٹ کر دیتے ہیں, لیکن اس کے جواب میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا سوائے کاغذ کا. آپ کی گورنمنٹ سے, گورنمنٹ لیول پہ ڈی جی سے, سیکرٹری سے, منسٹر سے ملاقات ہوئی, کبھی اس ایشو پہ ڈسکشن ہوا اور انہوں نے رسپانس نہ دیا ہو؟ لیکن یہ میٹنگ ہماری بسا اوقات ہوتی رہتی ہیں, ان کی پریورٹیز اور اگر ہماری پریورٹیز ایک گریڈ پہ ہوں, ایک پیج پہ ہوں, پھر تو ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ اپنی مینڈیٹ لیتے ہیں چیف منسٹر صاحب سے. چیف منسٹر صاحب کی اپنی پریورٹیاں سب سیکٹروں میں, مائننگ کو کام وہ دیکھنا چاہتے ہیں. چیف منسٹر نے کہا جی چنیوٹ کی ڈرلنگ کریں, کالا باغ کی یہ کام کریں. وہ ایک پروجیکٹ ریلیٹڈ پریورٹیز ان کی ہیں. 6 نئی سکیمز کا اناؤنس کیا کہ 6 مختلف نئی سکیمز, بس وہ نئی سکیمز ہیں, وہی سکیمز ان کی گورنمنٹ ہیں. لیکن ہمارے بارے نہ کبھی کسی نے آگے پوچھا, اور نہ ہی ہمیں کسی امداد کے متعلق کوئی بات کی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی نے آگے کہا ہو کہ بارشیں اتنی ہوئی ہیں, فلڈ آئے ہیں, جو سڑکوں پہ یا کھیتوں میں فلڈ آتے ہیں وہ پانی بہہ کے چلا گیا. مائن کے اندر جب فلڈ آتا ہے وہ ستیہ ناش کر دیتا ہے, ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے. کسی نے نہیں آگے کہا کہ اس علاقے میں جو فلڈ آئے ہیں, مائننگ میں ہمارے 3 فلڈ آئے ہیں پچھلے 5 سال میں, اور اربوں روپے کا نقصان ہوا. گورنمنٹ کے ایک جگہ نہیں انہوں نے کہا جی اس سال ہم آپ کو کسی قسم کا ڈومنٹ فنڈ, کسی قسم کا کوئی ریلیکسیشن نہیں, بہت زیادہ کام کری ہوتی ہے, اور اکثر اوقات خبر بھی سامنے آتی ہے کہ کوئی مزدور کام کرتے ہوئے بیچارہ جاں باک ہو گیا. کبھی گورنمنٹ کی طرف سے اس کی کوئی امداد یا کچھ اس قسم؟ یہ دیکھیں جی, مائنز کے اندر مزدوروں کی جان و مال کی حفاظت جو ہے, سیفٹی, وہ مائن اونر کی ذمہ داری ہے. اور مائننگ جو ہے یہ واحد پیشہ ہے پوری دنیا میں جو مینلی بھی ہے, ہزارڈس بھی ہے, اور ان سیف. اچھا سر, دنیا بھر میں تو اس شعبے کو بڑی توجہ دی جاتی ہے, مطلب وہ ترقی یافتہ ممالک بڑی توجہ دیتے ہیں کہ اسے ریونیو بھی جنریٹ کریں گے, اور اپنے ملک کے جو بیشتر ایسے مسائل ہیں وہ حل بھی اس سے کریں گے. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. سب سے بڑی بات یہی دکھ کی بات ہے, اور یہی مجھے چبھن ہے, یہی خلش ہے کہ اگر ہم خود انحصاری کی بات کریں, سیلف ریلائنس, ہم اپنے منرل جس حالت میں ہیں وہ یا ان کو پروسیس کر کے استعمال کرنے کے لیے ہم نکالیں, اور جو امپورٹ چیزیں ہیں کہ چند ایک چیزوں کی وہ بھی بند کریں, اور ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. لیکن یہ شعبہ اتنا خطرناک ہے, اتنا پیچیدہ ہے اور تکلیف دہ ہے کہ کوئی لوکل بندے ادھر نہ پیسے لگا رہے ہیں, پولیٹیکل بندے جو آلریڈی کام کر رہے ہیں. پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو حکومت کے ہمارے محکمے چل رہے ہیں اس میں اتھارٹی موڈ کرنے سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی آئے گی. سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگی؟ سوچ کو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب یا گورنمنٹ مائن اونروں کو کم از کم 3 مہینوں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کبھی بھی نہیں. ہمیں یہی ہے کہ کبھی چیف منسٹر صاحب بلا کے پوچھیں بھئی آپ کے کیا مسائل ہیں, ہم کس طریقے سے ان کو ریڈریس کریں اور کس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کو لے کے آگے چلیں. یہ تو چھوڑیں, کبھی ڈی جی نے نہیں بلایا, کبھی سیکرٹری نے نہیں بلایا, یا منسٹر نے ایسا جنہیں بلایا, ہم خود چلے جاتے ہیں. ان کے اپنی جو چیزیں ہیں وہ اپنی. اچھا, اگر یہ اتھارٹیٹیو موڈ میں کر دیتی ہے گورنمنٹ تو کیا ریزسٹنس شو کی جائے گی آپ کی طرف سے؟ ہماری ریزسٹنس سوائے اس کے کہ ہمارے مزدور بڑے وائلنٹ ہیں, وہ سڑکوں پہ نکلنے کے کہتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نہ کام کرو, یہ بڑی غلط بات ہوگی. ہم ان کو کانوں پہ ہی رکھتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں.
لیکن اگر آپ اتھارٹی موڈ میں چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو ہی ان کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ اپنا وجود بچانے کے لیے ہر تہ تک جائے گی. کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ ایسوسیشن کو چیئر کر رہے ہیں, کتنے ہماری لوگ ہیں؟ 3,000 لیزیں ہیں جی پنجاب میں جو ہیں, تو 3,000 لیزیں ہیں اور تقریباً 5 لاکھ کے قریب لیبر ہوگی, اور ان کی قیادت جو ہے اسمال سکیل مائنز جو ہیں ان کی میں کر رہا ہوں. اور اوور آل ٹوٹل کتنی ہوں گی جس میں سے 3,000 آپ کے پاس ہے؟ نہیں, جتنی بھی مائنیں چل رہی ہیں نا وہ تقریباً 3,000 کے قریب ہیں, ان کی قیادت میں کر رہا ہوں. اور تمام لوگ متفق وہ اگر آپ 8-10 سیمنٹ فیکٹری نکال دیں, ایک ICI کو نکال دیں, ان کو بھی اس میں ڈال دیں, تو وہ 8-9 اور یا 10-15 ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ سارے لیز ہولڈر ہیں, ان کا نام انہوں نے ایک علیحدہ کمپارٹمنٹ رکھا ہے, لارج اسکیل مائننگ. ٹھیک ہے, اب آپ بیسیکلی آپ چاہتے ہیں کہ اس کو موڈ چینج نہ کیا جائے, اس کو ڈپارٹمنٹ نہیں رہنے دیا جائے, لیکن ڈپارٹمنٹ بھی تو سر کام نہیں کر رہا نا, مسئلہ یہ کہ کام تو ہو ہی نہیں رہا. میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ کام وہ نہیں ہو رہا جو ہم بھی چاہ رہے ہیں جو ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان کو کل کر دیں, ان کو نکال دیں. ہمیں یہ پتہ چلا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ تصدیق شدہ بات ہے یا ادروائز, کہ چیف منسٹر صاحب سے حکم ہوا ہے کہ فلاں تاریخ تک جو بندے اس محکمے تھے ان کو نکال دیا جائے. ہم عرض کریں گے, استدعا کریں گے, سب کو رکھیں, ان کو ٹرینڈ کریں, ان کو اچھے مائننگ انجینئر یا جیولوجسٹ بنائیں, وہ ماحول جو ان کو مل جل کے کام کرنے والا ہے وہ پیدا کریں. وہ ہارمنی ہونی چاہیے جو آگے لے کے چلے گی ہمیں. خالی محکمے کا نام چینج کرنے سے یا اسٹرکچر چینج کرنے سے یہ جو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ جو سوچ ابھی تک تبدیل نہیں ہو سکی, جس طرح آپ نے کہا کہ کتنا ایک عرصہ بیت گیا پاکستان کو بھی آزاد ہوئے, ابھی تک سوچ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی. آپ کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک ضرورت ہے, آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے, تو وہ کیسے چینج ہوگی؟ وہ اس طرح چینج ہو گئی کہ اب آپ کو چیف منسٹر بلا نہیں سکتے, آپ کو منسٹر نہیں بلا سکتا, آپ لوگ کام کر رہے ہیں, آپ لوگ منرلز نکال کے دے رہے ہیں, وہ آپ کو بلانا پسند نہیں کر رہے, آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. اس کے باوجود مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی, اور شاید لوگوں کو بھی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ میں کیا سٹیک ہے. آپ کا سٹیک تو کام کروانے میں ہونا چاہیے. جو ڈپارٹمنٹ میں بھی لوگ کام نہ کریں, آپ ان کے خلاف بات کریں. میں ان کے خلاف اس لیے بات نہیں کرتا کہ میں مایوس نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب تک آج بھی آپ کی وساطت سے کیا بات پہنچتی ہے, اور وہ ہماری سوچ کو لے کے آگے چلیں گے, تو ہمیں کو ان سے کوئی ذاتی ہے نہ تو ہے ہی نہیں. ہمارا مقصد سب کا ہے کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے, یہ پنجاب ہم سب کا ہے, ہم مل جل کے کام کریں. ہم پنجاب کے قوانین محکمے توڑ پھوڑ میں لگے ہوئے ہیں, اس کا اثر یہ ہوگا وہ منرل جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے وہ پنجاب کی مہنگی ہو جائے گی, دوسرے صوبے لے جائیں گے, ہم صوبوں سے بھی پیچھے رہ جائیں گے, ہماری معدنی دولت جو ہے اس کی ترقی بھی نہیں ہوگی. آپ نے جو قرارداد پاس کرائی اس میں آپ نے لکھا کہ رولز اور ریگولیشنز اور جو پلانز کے بارے میں تھے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ محکمہ تو بہتر نہیں کر رہا. رولز ریگولیشن کو بہتر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, اس سٹاف کی. وہ آپ کی ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے اس میں یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز اباؤٹ دا پلانز, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو مطلب یہ رولز اینڈ ریگولیشن جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ صریحاً یہ بہت فرسودہ ہو گئے ہیں, ان کو بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ قانون میں بھی تبدیلی آنے کی ضرورت ہے, تو وہ میں بھی اور آپ بھی اور سب اس چیز کے حامی ہیں کہ اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. لیکن وہ رول چینج کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہ ہر منرل کو ایک بار لیز دی, اگلی بار نیلامی. او خدا کے بندو, یہ رول چینج کریں کہ جو پرانا نظام تھا کہ ایک بار آپ کو لیز دی ہے, اگر میں نے 20 سال میں اپنے ٹینیور میں اچھا کام کیا ہے تو سبجیکٹ ٹو مائی پرفارمنس آپ اس کو مزید رینیو کریں. سر ایک چیز آپ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی, مشینری آپ کو نہیں دیتی, سبسڈی آپ کو نہیں دیتی, جس کے لیے آپ ذاتی طور پہ ایفرٹس کرتے ہیں کہ اپنا کام چلائیں, بہتر سے بہتر چیزیں منرلز باہر نکال لیں. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ فارنر جو کانٹریکٹر ہے اس کو بلایا جائے, اس کو آ کے مائن دی جائے لیز پہ, تاکہ وہ بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فارنر کی جگہ پریفر کیا جائے آپ لوگوں کو. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے, گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. وہ میں عرض کروں, میں جہاں مائن اونر ہوں وہاں مائننگ انجینئر بھی ہوں, وہاں کنسلٹنٹ بھی ہوں. یہ کنسلٹنٹ پوری دنیا میں میک بریک کرتے رہتے ہیں, ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں یہ گدوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں. اور جہاں انہوں نے دیکھا کسی کی سوچ صحیح طرف جانے لگی ہے, میں آپ کو یہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ مجھے اب شک پڑنے لگ گیا ہے
کہ پاکستان کی معدنی دولت کو خراب کرنے کے لیے کوئی کسی جگہ ایک غیبی طاقت بیٹھی ہے. اگر آپ سندھ میں جائیں تو انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب ہی اس مائنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں, نہ وہ بیٹھیں گے نہ وہ لیزیں گرانٹ ہوں گی. کوئٹے کا ماحول بھی ایسے ہے, پنجاب کا ایک ایشو سامنے آیا جب اس میں بھی یہ سارا ایشو چلتا رہا, اور پنجاب میں یہ کے پی کے میں جو کرپشن تھی, اب اس کرپشن کو جو پکڑا ہے انہوں نے کے پی کے میں, اس ڈر سے کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں. آزاد کشمیر میں یہی حال ہے, اس میں گلگت بلتستان میں یہی. میں یہ عرض کرتا ہوں تو سر یہ آپ میرا خیال لوگوں پہ بھی احسان کریں گے, اگر آپ کو علم ہے تو بتا دیں کون ہے اس سارے کاروائی کے پیچھے, تاکہ کوئی تو ہے نا, دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ کسی لیول پہ کوئی تو ایسا یہ جو یہ کنسلٹنٹ کی شکل میں جو گدھے گھومتی ہیں, جیسے ہمارے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کون سا ملک پیش ہے, اسی طرح ہماری معدنی دولت جو نکاسی کرنے والی ہے وہ ان کو روکنے کے لیے کون ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ترقی میں خوش نہیں ہے. اب انڈیا تو نہیں آگے کہتا کہ ان کو لیزیں نہ دو, لیکن وہ انڈائریکٹلی بڑے ملکوں کے ذریعے کنسلٹنٹ ایسے پلانٹ کر کے بھیجتے ہیں جو ہمارے حاکموں کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں یہ کریں. تو یہ انڈائریکٹلی, یہ میں آنیسٹلی مجھے دکھ ہوا ہے دیکھ کے کہ کوئی ایک صوبہ تو ہو جہاں سہولیات ہوں کام کرنے کی, وہ صرف کے پی کے ہے. لیکن کے پی کے میں بدقسمتی سے انہوں نے منسٹر کو سیکرٹری کو اندر کیا تو وہ ڈر کے مارے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو باقی تمام صوبے جو ہیں نا, انہوں نے ان کا اگر پوچھیں پچھلے 10 سالوں میں کتنی لیزیں گرانٹ کی, تو دکھ والی بات ہے. لاسٹ ورڈز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو تاکہ مائنرز جو ہیں وہ بہتر کام کر سکیں؟ آپ یہ کریں جی کہ آپ پریورٹی مائننگ کو دیں آفٹر ڈیفنس, اور اگلا جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ معدنی دولت کی ترقی کے ساتھ ہے, جس میں بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی, دور افتادہ میں بڑے شہروں پہ آبادیوں کا زور کم ہو جائے گا. اور یہ تبھی ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب یا پرائم منسٹر بیٹھ کے ایک بیٹھک میں یہ فیصلہ کریں. ضیاء الحق کے دور میں نے یہ کرایا تھا کہ منرل از پرائورٹی نمبر 2 آفٹر ڈیفنس. تو یہ چیزیں جون سی ہیں نا, ہمیں تو وہ آنکھ سے اوجل پہاڑ اوجل, ہم کانوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں, ہمیں نہ کو پوچھنے والا نہ بتانے والا, نہ ہم ہڑتال کرنے والے ہیں کہ وہ مائنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہڑتال کرنے والے, ان کو وہی اچھے لگتے ہیں جو ان کے روز دنگا بستی کرتے رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خالد پرویز صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کی جانب سے موقف لیا جائے, جو ڈپارٹمنٹ ہے مائنز اینڈ منرلز کا, ان کے افسران سے موقف لیا جائے. اس وقت موجود ہوں میں ڈائریکٹر مائنز کے کمرے میں, افضال بٹ صاحب کے کمرے میں موجود ہوں, لیکن وہ اس وقت موجود نہیں, تو سوال میں کسی سے کر نہیں سکتا. میں چاہوں گا کہ کیمرہ مین آپ کو دکھا دیں ان کی خالی کرسی یہاں موجود ہے. انہوں نے ہمیں مدعو کیا تھا سوالات کے جوابات دینے کے لیے, کیا طریقہ کار چل رہا ہے مائنز ڈپارٹمنٹ میں, کس طریقے سے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جس طرح ان کو معلوم ہوا کہ وقت ٹی وی کی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے تو وہ یہاں سے رفو چکر ہو چکے ہیں. کوشش کی ہم نے ان کو ڈھونڈنے کی, تو پتہ لگا وہ نیچے والے کسی ڈائریکٹر کے کمرے میں بیٹھے, جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں سے بھی وہ کہہ کر نکل گئے کہ وہ انہیں کسی میٹنگ میں مدعو کیا گیا. ہم نے متعدد بار کوشش کی کہ ان کو فون کالز کیے جائیں, لیکن انہوں نے اپنا نمبر بھی بند کر دیا ہے. کوئی بھی شخص جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے مائنز ڈپارٹمنٹ میں, کس طرح لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جائے گا, کس طرح لوگوں کی, یقینی طور پہ یہاں کئی لوگ کام کرتے ہیں, اپنی تنخواہیں یہاں سے لیتے ہیں, اس کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, وہ کس طریقے سے ان کی جو زندگی ہے ان کے ساتھ کھیلا جائے گا یہاں, اس پہ اس وقت کوئی بھی جواب دینے کو تیار نہیں. افضال بٹ صاحب کے کمرے سے ہم باہر نکلے, انہوں نے مدعو یہاں کیا تھا کہ وہ ہمارے کچھ سوالات ہیں جن کے وہ جوابات دیں گے, اور انہوں نے ٹائم دیا میرے پروڈیوسر کو, انہوں نے ان سے کمٹمنٹ کی کہ آپ, میں آفس بیٹھا ہوں, آپ آفس آئیں اور آفس آ کے تفصیلی بات چیت کی جائے گی. لیکن جب ان کو پتا لگا کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں تو وہ یہاں سے رفو چکر ہو گیا. ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کو دکھا دیں, کیونکہ ہم نے ایک سائڈ آف ورژن اسٹوری آپ کو دکھائی ہے. ایک ایسوسیشن ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے, گورنمنٹ اتھارٹی نہ بنے اس محکمے کو, کیونکہ اگر اتھارٹی بنے گی تو کرپشن میں اضافہ ہوگا. پہلے ہی بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ یہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہا. پہلے ہی بہت زیادہ ایلیگیشنز لگتے ہیں یہاں کرپشن کے, لیکن جس طرح اس کو ڈیزالو کیا جائے گا, اس کو اتھارٹی بنایا جائے گا, تو یہاں پر کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کی زندگیوں میں بھی ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے گا, کیونکہ وہ
اس کے بعد کام کہاں کریں گے. سر یونین بھی پروٹیسٹ کری ہے, یہاں ہر وہ شخص جو یہاں نچلے اسکیل پہ کام کرتا ہے وہ بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کری ہے. سوال یہ کہ گورنمنٹ اس پہ جواب کیوں نہیں دے رہی. ایک سمری کہا جاتا ہے کہ کمیٹی بنا دی گئی, تشکیل دے دی گئی جس پہ سابقہ ڈی جیز بھی اس کے ممبرز ہیں, تاکہ وہ آئیں اور اس طریقے سے اس کو کام کو چینج کریں, ڈپارٹمنٹ کو چینج کریں, تاکہ گورنمنٹ کا موقع یہ ہے کہ وہ بہتر کام کرنا چاہتا ہے. لیکن گورنمنٹ کا کوئی بھی افسر, کوئی بھی اہلکار, کوئی بھی نمائندہ اس پہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. نیچے چلتے کہا جا رہا ہے کہ نیچے کچھ ڈائریکٹرز بیٹھے ہیں, جہاں پہلے بٹ صاحب بھی موجود ہے جس میٹنگ میں, وہ جب وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ وہ کسی ضروری کام سے نکل گئے ہیں, تو ابھی وہاں چلتے ہیں, وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ شاید ہمیں وہاں کوئی شخص مل جائے اور جواب دے کہ کیا ہو رہا ہے. ناظرین, یونین کے لوگ بھی, محکمہ مائنز اینڈ منرلز کے جو لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو روزگار ہے وہ ان سے چھین لیے جائیں گے. نعرے وہ یہاں لگا رہے ہیں کہ ریسٹرکچرنگ جو کی جا رہی ہے وہ نامنظور. لیکن گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی اس پہ اپنا موقف دینے کو تیار نہیں ہے. ہم نے کوشش کی کہ جن صاحب نے, افضال بٹ صاحب نے جو ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ہمیں یہاں بلایا, مدعو کیا, ان سے جن سوالات کیے جائیں ان سے پوچھا جائے گا اگر بہتری ہے تو یہ اچھی چیز ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو بھی قائل کریں اور ان تمام لوگوں کو قائل کریں جو اچھی بہتر چیز کے خلاف ہے. لیکن وہ شاید ان کے دل میں چور تھا, یا ان کے جو دماغ میں جو ہمارے بارے میں جو سوالات تھے وہ شاید غلط تھے. انہیں لگا کہ شاید ہم کچھ غلط کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم آج بھی کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے بھی ثبوت رکھ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی غلط نیت سے نہیں ہیں. ہم صرف یہ اس چیز کے لیے ہیں کہ جو ایک چیز جس کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انفراسٹرکچر چینج کیا جا رہا ہے, ریسٹرکچر کیا جا رہا ہے اس پورے محکمے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کی زندگی کو کھیلا جائے گا. ایک اور محکمہ ڈپارٹمنٹ ہے, محمد ظفر جاوید صاحب ڈائریکٹر ہیں مائن منرلز لائسنسنگ ڈویژن سے. اندر چلتے ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دے دیں. السلام علیکم جی. جاوید صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ سر 2 منٹ چاہوں گا آپ کے. آپ کے افضال بٹ صاحب نے ہمیں مدعو کیا تھا کچھ سوالات کے جوابات دینے کے لیے. آپ کے محکمے کا اسٹرکچر چینج کیا جا رہا ہے, جس کو اتھارٹی بنایا جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا. اس پہ کنسلٹنٹس کو ہائر کیا گیا ہے, تو وہ ریسٹرکچرنگ پہ کام کر رہے ہیں, اور ابھی تک اس کا کوئی وے فارورڈ نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں بننا. لیکن سر میری ناقص ٹائم میں جب بھی کوئی کنسلٹنسی بنائی جاتی ہے, کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو فارم دی گئی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے, وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اس موجودہ محکمے میں جس میں آپ خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ڈائریکٹر کام کریں, فالٹ کیا ہے؟ یہ تو گیپ انالیسس انہوں نے کرنا ہے, جس کو کنسلٹنٹس ہائر کیا گیا ہے وہ اس کا جواب دے. ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا فالٹ کیا ہے؟ آپ ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک کام کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کے خیال سے ذاتی طور پہ میں آپ سے ذاتی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال سے اسٹرکچر چینج ہونا چاہیے, اتھارٹیٹیو موڈ میں بھیجنا چاہیے؟ اسٹرکچر چینج کرنا یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے, اس کو پازیٹیولی بھی چینج کیا جا سکتا ہے, کوئی اس میں تو حرج نہیں ہے. تمام لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ مائنز اونر ایسوسی ایشن احتجاج کر رہی ہے, آپ کے امپلائیز احتجاج کر رہے ہیں. یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. وہ تو کرپشن ہو جائے گی بہت زیادہ, کام صحیح نہیں ہوگا. یہ تو ویسے تو آپ کے بھی اس موجودہ محکمے میں بھی الیگیشنز بہت زیادہ تھے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے. جب ایک محکمے میں اچھا کام ہو رہا ہو تب تو محکمہ تبدیل نہیں ہوتا. یہ ازمپشنز ہے. ابھی نہ تو کوئی ریسٹرکچرنگ کے لیے سیٹ اپ سامنے آیا ہے کہ اتھارٹی بننی ہے یا محکمہ رہے گا, کیا صورتحال بنے گی. ابھی اس پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کنسلٹنٹس ضرور ہائر کیے گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے, بٹ اس پہ ابھی اس کا کوئی اس کا جو شیپ اپ نہیں ہوا کہ اس کی کیا شیپ بننی ہے, اتھارٹی بننی ہے. ابھی تک دیر از نو ڈاکومنٹ. کر دیے گئے ڈی جی تو وہ سی ایس پی تھے, ڈپٹی کمشنر ان کو لگا دیا گیا ہے. اس میں کون سی ایسی بات؟ کوئی نئے ڈی جی نہیں, کل انہوں نے چارج چھوڑا ہے, ابھی تک تو کوئی نیا نہیں ہے. تو اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ وہ شاید چارج ابھی لینا ہے, کیونکہ جس طرح چینج ہو جائے گا, اسٹرکچر چینج ہو جائے گا, تو نیا ڈی جی تب تک شاید نہ آئے. نہیں, ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو چینج ہونا چاہیے؟ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے تو کوئی فرق ہوگی نا. آپ محکمے میں کام کر رہے ہیں سر, آپ ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں, ڈائریکٹر ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو جج کر سکتے ہیں. شاید یہ آپ کے جو آفس میں نیچے کام کرنے والا عملہ 1 سے 5 سال تک اس طرح نئی چیزوں کو سمجھ پاتا ہو. نہیں, میں اس میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کہ نہیں, ذاتی رائے تو رکھتے ہیں نا. ایک محکمے میں کام کرتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھیں میرے محکمے کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بہتری ہو سکتی ہے. اس طرح ذاتی رائے تو نہیں, بہتری ظاہر ہے, بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے اور بہتری ہو سکتی ہے. تو ابھی اس میں ہم سے کنسلٹیشن پروسیس ہوگا, تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا جو ہمیں بتایا گیا ہے. کنسلٹیشن پروسیس ہوگا کہ اگر وہ جو یہ لوگ آپ سے نہیں پوچھا جاتا اور چینج کر دیا جاتا ہے, اسٹرکچر چینج کر دیا جاتا ہے, تو تب پھر دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں جی کہ اگر ایسا ہوا تو پھر دیکھا جائے گا.
अच्छा, ये आपके यूनियन के लोग और मुलाजमीन जितने यहाँ काम कर रहे हैं उनका ये मानना है कि जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उनकी नौकरियां चली जाएंगी, अगर इन लोगों को नौकरी से निकाला जाता है, तो जावेद साहब आप इनके साथ खड़े होंगे? भाई बगैर ऐसा कोई कानून नहीं है कोई नौकरी से निकाल मफरूज़े पे बात कर ले सर, अगर हो गया तो फिर आप साथ खड़े होंगे? मैं कोई सियासी लीडर तो हूँ नहीं कि इनके साथ आप खड़ा होके काम कर रहे हैं ना, तो गलत क्यों, तो गलत कर सकेंगे, कह सकेंगे ना सर? हाँ जी, गलत को गलत तो ठीक है, आपकी बात बंदा कहता है, मेरी लेकिन बात पे ना जाए सर, अपनी बात करें। मुझे ये बता दें, आप इतना तो इख्तियार रखते हैं ना कि कोई चीज गलत हो रही हो उसके खिलाफ आप निशानदेही करें। मानना कि आप सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार मतलब इतनी जालिम हो तो फिर तो मेरी बात सुने, ये मेरा प्रीरोगेटिव नहीं है कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपको दे सकूं। मैं तो एक बतौर इंसान बतौर इंसान जब गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होगा ना तो फिर मैं आपको ये चीजें बता सकता हूँ। गवर्नमेंट मुलाजिम आपको पता होना चाहिए सरकारी मुलाजिम नहीं होता, पर सरकारी मुलाजिम की एक लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस के अंदर रह के उसने बात करनी होती है, उसकी हैसियत है। जब आप गलत को गलत ना कह सकें। नहीं, गलत को गलत अभी कुछ हुआ ही नहीं तो मैं गलत कैसे कह दूं? मैं तो मफरूजे पे बात कर रहा नहीं, हूं। मफरूजे पे आप सिर्फ इतना बता दें कि बिल तो सरकारी मुलाजिम मफरूजे पे बात ही नहीं करते ना, यही तो बात है। सर कमेटी वो आपने तो कमेटी का आपको मैंने नहीं बनाई। नंबर एक तो ये आपको बता दूं, मैंने कमेटी नहीं बनाई, आपको ये किसी ने गलत कहा है कि मैंने कमेटी मैं बनाई। ये नहीं कह रहा आपने कमेटी बनाई, मतलब आपके डिपार्टमेंट ने, आपकी गवर्नमेंट ने आपसे गवर्नमेंट ने बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है, कमेटी बनाई है, जितना मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया है। मफरूजों पे कोई बात करना वो मुमकिन नहीं है। तो ये जितने लोग इससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने कॉल्स भी दे दिए कि कल ये लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज करेंगे और उसके बाद एहतजाज करते जाएंगे। माइनर्स ओनर्स एसोसिएशन ने कह दिया कि हम स्ट्राइक कर देंगे, हम सड़कों पर आ जाएंगे, काम रोक देंगे। जब स्ट्राइक होगी तो देख लेंगे ना कि स्ट्राइक होती है तो इनके जो जज्बात हैं वो ऊपर गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। रवायती अंदाज और रवायती तरीक़ेकार आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। जावेद साहब, मुझे जो रवायती अंदाज एक सरकारी अफसर का वही अपनाया जावेद साहब ने। उनका ही कहना था कि जो भी होगा तब देखा जाएगा, पहले से प्लान नहीं करना इन्होंने, पहले से ये नहीं सोचना कि स्ट्राइक होगी, लोगों का रोज़गार रुकेगा, लोग सड़कों पर आएंगे, तब क्या होगा, जिससे मसाइल जन्म लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो अफसरान बैठे हैं, वो उसी अफसर शाही में, क्योंकि शायद वो ये भूल गए वो सरकार के एक तरफ जहाँ मुलाजिम है वो यकीनी तौर पर अवाम के मुलाजिम भी हैं, अवाम के टैक्सों से इनकी तनख्वाह जाती है नाजरीन। और ये इस वक्त ये सोच के बैठे हैं कि हमें सिर्फ जवाब देना है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को जवाब देना है। प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हम आपको दोनों तरफ से जो जानिब है, जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं, एक जो प्राइवेट ओनरशिप है, जो ओनरशिप है माइंस की, वो क्या कहते हैं, जो सरकार है वो क्या कहती है। सरकार ने तो जवाब देने से कतई तौर पर इनकार कर दिया, वो मानने को तैयार नहीं है अभी फिलहाल कि ऐसा कोई काम हो रहा है। अलबत्ता कमेटी ज़रूर तश्कील दी गई है, कमेटी वो काम कर रही है, और लोग जो है या यूनियन के जो लोग हैं वो खासतौर पे वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो रोजगार है, उनकी जो जिंदगी है वो स्टेक पर लग चुकी है। नाज़रीन, महकमे मादनियात के यूनियन के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर साहब, आपका इस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर से हमने बात करने की कोशिश की, वो तो कह रहे हैं अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि आज जो आपके ओमाइन ओनर एसोसिएशन उनसे हमने बात की तो उन्होंने तो करारदाद भी एक पास कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। आप लोग भी एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? एक कंसल्टेंट कंपनी हायर की थी, उनको लास्ट में 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने टास्क दिया है कि आप 1 माह के अंदर इसका रीस्ट्रक्चरिंग का पूरा प्लान बना के लेके आएँ। ठीक है जी, रीस्ट्रक्चरिंग इस डिपार्टमेंट की हो रही है। रीस्ट्रक्चरिंग से पहले ये डिपार्टमेंट तकरीबन 8 अरब रुपया गवर्नमेंट को इनकम दे रहा है, वसाइल ना होने के बावजूद भी। और कितने मुलाजमीन तकरीबन 900 पोस्टें हैं इधर, पूरे डायरेक्टोरेट की, रीजन भी इसमें शामिल है, तो वसाइल तो कुछ भी नहीं। आप लोग को ये लगता है कि अगर रिस्ट्रक्चर हो जाएगा सारा इसका निज़ाम तो आप लोग की नौकरियां निकल जाएंगी यहाँ से? जी, कुछ सुनने में ये आ रहा, अभी फाइनल नहीं हुआ कि कुछ लोगों को रखा जाएगा, कुछ को सरप्लस। और ये कौन बता रहा है आपको? ये बस बातें सुनने में आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल चीज़ सामने नहीं आ रही। तो बॉस, आप सुनने पे तो एहतजाज नहीं कर सकते ना, जब तक आपको लगे ना कि ऐसा कुछ वाकई होने जा रहा है। अगर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने देखो जी, रीस्ट्रक्चरिंग जब होती है तो उसके नुकसानात भी तो होते हैं, मान लिया होते हैं, लेकिन कहाँ ये लिखा है, कहाँ ये कहा गया है कि आपको निकाल दिया? क्योंकि आप यूनियन में बैठे हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, क्या आपको डायरेक्टर एडमिन लेवल पे लोग इस तरह के इशारे तन बातें बता रहे हैं? सुनने में आ रही, कोई क्लियर नहीं बता रहा हमें किसी मामले में ये बताया नहीं जा रहा है कि हमारे साथ, हमारे मुलाजमीन के साथ, हमारे ऑफिसरन के साथ क्या हो रहा है। और इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि हमारा ना तो डायरेक्टोरेट का कोई ऑफिसर का बंदा शामिल है उनकी कमेटी में, ना एसोसिएशन का, हमें तो कुछ भी नहीं पता। जब भी बाहर के मुल्कों में रिस्ट्रक्चरिंग होती है, जो फैक्टर
جو پروسیجر ہوتا ہے، جن کو نقصان ہوتا ہے، ہونا ہوتا ہے، ان کی رائے لی جاتی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی رائے دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین، یونین کے سیکرٹری کی آپ نے بات سنی۔ تمام لوگ اس وقت ابھی مفروضے پہ ہی گزارا کریں گے، کیونکہ ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ ابھی تک بتایا نہیں جا رہا کیا کیا جائے گا، کیا ان لوگوں کو نوکریوں پہ رکھا جائے گا، نہیں رکھا جائے گا۔ ہم اس کے قطعی طور پہ خلاف نہیں ہیں، ہمارا ماننا صرف یہ ہے اگر بہتری ہے تو بہتری کو بہتر طریقے سے حل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ احتجاج پر نکل آئے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے بینر چھپا لیے، سڑکوں کا رخ کریں گے، تو تب یقینی طور پہ آپ کا میرا ان تمام لوگوں کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ لاہور کی سڑکوں پہ جب یہ آئیں گے اور دیگر شہروں کی سڑکوں پہ جائیں گے تو کتنا وقت ہے جو ضائع ہوگا۔ تو بہتر نہیں ہے اگر سرکار اگر ایک عملی اور اگر ایک اچھا قدم کریے تو ان کے پاس کانفیڈنس نہیں، کیونکہ سرکاری افسر جو یہاں موجود ہیں، ڈائریکٹر جتنے یہاں موجود ہیں، وہ تو اس پہ جواب بات کرنے کو تیار نہیں، اور ان کا وہی ماننا جو سرکاری افسر کی ایک عادت ہوتی ہے، روایت ہوتی ہے کہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ تو تب کیوں ایسا دیکھا جائے گا؟ ہمارا سوال یہ ہے، آپ لوگ ساتھ بھی ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ سرکار کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کیا اگر کوئی بھی چیز بہتری کی طرف کرے تو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے، اور آن بورڈ لینے کے بعد ایک فیصلہ کرے، نہ کہ ایک کنسلٹنٹس ہائر کرے، ان سے مشاورت لی جائے، اس کے بعد ایک حکم امتناعی جاری کر دیا جائے کہ محکمے کو ڈیزالو کر دیا ہے، محکمے کو اس کا سٹرکچر ہی چینج کر دیا گیا ہے۔ پروگرام وقت اسپیشل سے سلطان شاہ کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔